یہ ڈاکومنٹری اورنگ آباد شہر کے بانی ملک امبر اور اورنگزیب کے طور پر محیط میں اورنگ آباد میرے اطراف پہاڑوں اور پہاڑیوں کے یہ سلسلے سرد و گرم موسموں اور دشمنوں سے میری حفاظت کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے۔ خدا نے یہ خوبصورت اور پرکیف نظاروں سے آراستہ پہاڑی سلسلے ایسے قائم کیے ہیں کہ انہیں اگر کوئی اوپر سے دیکھے تو یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے مجھے پیالے میں آباد کیا ہو۔ ان حسین پہاڑی منظروں میں اہل نظر کے لیے تسکین قلب و نظر کے سامان بھی ہیں اور عبرت و نصیحت بھی۔ میری شمالی سلسلے کے جلو میں مجھ پر کسی زمانے میں مہاتما گوتم بدھ کے پیرووں کے بنائے ہوئے غار ہیں جو نپٹ نرنجن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کئی نوری برس بیتے لیکن میرے ان سپوتوں نے پہاڑ کے مضبوط سینے کو چھید کر جو خوبصورت پیکر تراشے تھے وہ آج بھی ان کی صنائی اور فنکاری کا مبول کا ثبوت ہیں۔ یہ فن پارے مجسمہ سازی و سنگ تراشی کے عظیم شاہکار ہیں۔ یہاں مہاتما گوتم بدھ کی گیان و دھیان میں ڈوبی ہوئی ایسی مورت تراشی گئی ہے جیسے وہ ابھی تپسیا کے مرحلے میں ہو۔ ان کے چہرے پر وہی خاموشی ہے، وہی گمبھیر خاموشی جو گیان کی مسکراہٹ پر ٹوٹی تھی۔ ایک منظر یہاں رقص و سرود میں مصروف خواتین کا بھی ہے۔ دنیا بھر کی مصوری سنگ تراشی کی روایتی تصاویر میں خواتین کو رقصہ تو دکھایا گیا ہے مگر سازوں کے استعمال میں خواتین کا کردار مفقود ہے، لیکن اس منظر میں خواتین موسیقی کے سازوں کے استعمال کے ساتھ ماہر رقص ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک نادر و نایاب سنگی تصویر ہے۔ انہی کوثاروں میں فن کے یہ شاہکار اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود شائقین کی داد و نظر کے لیے ترستے ہیں کہ ان کی تشہیر ابھی شائقین فن اور عقیدت مندوں کو یہاں چوک در چوک لانے میں متاثر کن ثابت نہیں ہو پائی۔ کتنی ہی رنگین حکایات اور خونی المیے میرے سینے میں دفن ہیں۔ میں کیا ہوں، کیا بتاؤں، اتنی ہی کہانیاں میری تاریخ کا حصہ ہیں۔ جس دن میں اپنے سینے میں چھپے رازوں سے پردہ ہٹاؤں گا تاریخ کے کئی پوشیدہ باب اور شخصیات دنیا کو چونکا دیں گی اور دنیا انگشت بدندہ رہ جائے گی، لیکن ابھی میں کسی انکشاف کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ابھی تو میرے چند فرزندان میری تاریخ کو جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان کی یہ کوششیں مجھ سے ان کی محبت ہے، لیکن میری داستان نصیحت نیوش ضرور ہے۔ اس کا آغاز میں کہاں سے کروں؟ راشٹر کوٹ کے دور سے
یا چالوکیا کے عہد سے، وکاٹک کے زمانے سے، یا پھر یادوں کی یادوں سے؟ اس معاملے میں مجھے صنف نازک کی ادا زیادہ پسند ہے، اور میں خود کو ملک عنبر ہی سے شمار کرنا پسند کرتا ہوں۔ اس لیے کہ میری دھرتی پر زندگی کی داستان ہزاروں سال قدیم ہونے کے باوجود کسی نے میرے دامن میں کچھ نہیں چھوڑا۔ میرے گیسو تو ملک عنبر نے سنوارے، مجھے رنگ اور روپ تو اسی کالے حبشی غلام نے بخشا جو نظام شاہی سلطنت کا وزیر باتدبیر تھا۔ اس سے قبل کئی لوگ آئے جو میرے پہلو میں آباد ہوئے اور گزر گئے، لیکن مجھے آباد و شاداب ملک عنبر نے کیا۔ آج اسی کے دم سے میں آباد بھی ہوں اور دنیا کے نقشے پر زندہ بھی۔ گزشتہ 400 سال سے میں ملک کے عنبر کی آباد بستیوں کا امین ہوں۔ میں آج جس ہستی ذیشان کے کرم سے نقشہ عالم پر اپنے وجود کے جلوے بکھیر رہا ہوں، اپنی تہی دامنی کے دور کو یاد کرتا ہوں تو اپنے اس محسن ملک عنبر کے لیے دست بدعا ہو جاتا ہوں۔ آج میں اسی کے دم سے زندہ ہوں، اسی کے کرم سے آباد ہوں، اسی کے عطا کردہ رنگ و روپ نے مجھے دیگر شہروں سے ممتاز کیا، اسی کی نوازش سے آج بھی میں سانسیں لیتا ہوں، اسی کے فیض سے آج بھی میری شناخت ہے، اسی کی نوازی ہوئی شکل و صورت نے عالمگیر کو میری جانب ملتفت کیا۔ ملک عنبر نے جب میرے سینے پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے تو پتہ نہیں اس اہل نظر نے مجھ میں کیا دیکھا اور مجھے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت لوگ مجھے کھڑکی کہتے تھے۔ میری صورت گری کا آغاز سن 1604 عیسوی میں ہوا۔ اس سے قبل میرے وجود میں صرف ایک ہی عالی شان عمارت سرائے جنا خان تھی، جس کے آثار کے باقیات آج بھی تبرکاً محلہ جنا بازار میں موجود ہیں۔ یہاں جو مسجد تھی اس کا شملہ بس اب ختم ہونے ہی کو ہے۔ اس کے اطراف آج دیکھنے والوں کو گوبر اور اس کی اٹلیاں ہی نظر آتی ہیں۔ سرائے جنا خان کا عظیم الشان حوض، جہاں کبھی نہایت صاف و شفاف اور صحت افزا پانی ہوا کرتا تھا جس میں خوشنما فوارے اڑا کرتے تھے، اس حوض میں آج کے متمدن اور مہذب دور کے شہری گوبر جمع کرتے ہیں۔ جب میری صورت شکل اجاگر ہوئی تو چیتا خانہ، جامع مسجد، کالی مسجد چوک، کالی مسجد کوکنواڑی، کالی مسجد گولی پورا نزدرنس پورا، کالی مسجد شاہ بازار شامل ہیں۔ بھڑکل دروازہ، نوکھنڈا محل، کالا چبوترا، سبز محل شاہ گنج اور نہر عنبری سے میں نے خود کو مزین پایا۔ جہاں چٹیل میدان پڑا تھا وہاں ان عظیم عمارات کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بعض آنکھوں میں خون نظر آیا۔ مجھ پر حملے ہوئے، مجھے تباہ و تاراج کرنے کی کوشش میں کی گئی۔ ایک مرتبہ تو 3 دن تک میرا وجود آگ کے شعلوں میں جھلستا رہا اور میں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے کی تصویر بنا رہا۔ شاید قدرت کو میرا امتحان منظور تھا۔ یہ آگ کسی خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کی نہیں تھی، یہ آگ تو اپنی انصاف پسندی کے لیے مشہور اس نمرود نے لگائی تھی دنیا جسے جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن ملک عنبر اس آگ میں بے خطر کود پڑا اور مجھے آگ سے بچانے کی مساعی کرتا رہا۔ لیکن میرے صورتگر ملک عنبر نے ہر 2 تباہی کے بعد مجھے پھر سنوارا، میرے نین نقش درست کیے۔ بالآخر صفائی ہستی پر دنیا کو مجھے تسلیم کرنا ہی پڑا اور دنیا کے شہروں میں پہلے پہل مجھے فتح نگر کے نام سے جانا گیا۔